اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يتغنى بالقرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے کچھ اصول اور آداب ضروری تھیں، اور وہ اصول اور آداب سمجھنے کے بعد انسان کو قرآن کریم آسان بن جاتا ہے۔ ہم نے آداب پڑھے 5، اس کے بعد ہم نے 7 اصول پڑھے، اور وہ 7 اصول قرآن کریم ہمارے لیے ایک کیز ہے، چابی ہے، جس سے ہم قرآن کریم کھول سکتے ہیں اور علوم ہمارے لیے آسان بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بیسک باتیں تھے جو ہم نے ڈسکس کیے پہلے اصول میں۔ کل کی سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر صورت سے پہلے ہم نے 6 باتیں کرنی ہے۔ صورت مکی ہے کہ مدنی، نزولاً ترتیباً، ربط، جس صورت کا ربط نہیں اس کے وجہ تقدیم، امتیازات، مقصد، تقسیم، یہ 6 باتیں کرنی ہیں ہم نے۔ آج ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم اسماء سورۃ فاتحہ پڑھیں گے آج۔ سورۃ فاتحہ کے نام، اسماء جمع ہے اسم کا، اور اسم عربی میں نام کو کہتے ہیں۔ ما اسم کا، آپ کا کیا نام ہے؟ اسماء سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے نام۔ اسماء القرآن، قرآن کریم کے نام، ایک سے زیادہ، ایک ہو اسم کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ ہو تو اسماء کہتے ہیں۔ اسماء سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے نام۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسماء القرآن میں قاعدہ پڑھا تھا، کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات۔ ایک چیز کا جتنا زیادہ اس کا نام ہو تو اتنی اس میں صفات زیادہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ میں ہوں، میرا نام صرف مصباح ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایک اور نام لگ گیا قاری مصباح، تو میرے صفت بڑھ گیا۔ دوسرا نام لگ گیا عالم، تیسرا نام لگ گیا حافظ، چوتھا نام لگ گیا ڈاکٹر، پانچواں لگ گیا انجینئر۔ جتنے نام میرے ساتھ لگ جاتے تو اتنے میرے صفات بڑھ جاتے۔ تو کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات، ایک چیز کا جتنا نام ہو، نیم زیادہ ہو ایک چیز کا، تو اس چیز میں صفات زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، وہ ہم نے پڑھے اسماء القرآن میں۔ سیکنڈ اصول تھا، فرسٹ اصل تھا۔ اسماء سورہ فاتحہ کے بھی بہت زیادہ نام ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ علماء کرام نے اپنے کتابوں میں سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام لکھے ہیں۔ ہم اس سے چند بطور اگزامپل پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے فرسٹ سورہ آف دا قرآن، یہ بہت امپورٹنٹ صورت ہے، بہت ہی اعلیٰ اور عظیم صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، تشریف فرما رہے تھے، اور اس کے سنگ پہ ایک صحابی آ گیا جس کا نام تھا سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی مسجد آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے پہلے نماز پڑھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ میں آپ کو ایک صورت اس کا ایکسپلینیشن کروں جو نہ تورات میں تھا، نہ زبور میں تھا، نہ انجیل میں تھا، اور قرآن کریم میں بھی اسی طرح کوئی صورت نہیں ہے، اور اس کا صفات بہت زیادہ ہے، یہ عظیم صورت ہے۔ تو حضرت سعید ابن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے تحفہ ہوگی، گفٹ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ از دا موسٹ اتھینٹک سورہ ان قرآن۔ اس سورت سے بہت سارے علوم ہیں جو ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ سارا قرآن نہ پڑھے لیکن اس سورت کو صحیح طرح سمجھے تو اس نے سارا قرآن پڑھ لیا، یہ میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ویسے آسمانوں میں باتیں کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے پروف کے ساتھ۔ ایک بندہ ہمارے ساتھ سورہ فاتحہ الحمد سے وللضالین تک صحیح طریقے سے پڑھے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس بندے کو آدھے سے زیادہ قرآن کریم یاد ہو گیا۔ یہ اتنا زبردست صورت ہے، اس میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے تمام کے قرآن کریم کے ساتھ، لنکڈ ہے۔ الحمدللہ میں تفسیر کرے تو آپ کے 5-6 صورتیں کور ہو جائے گی۔ رب العالمین میں 3-4 صورتیں کور ہو سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اس کے تفسیر میں جو باتیں ہیں وہ آلریڈی آگے صورتوں میں آ جاتا ہے پھر۔
تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن کریم کا آدھا حصہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آسمانی کتابیں جو ہے وہ 104 ہے، اس میں 100 جو ہے وہ صحائف ہے اور 4 کتابیں ہیں۔ 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور اس کے بعد 100 صحائف ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے، کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ، کچھ شیس علیہ السلام پہ۔ لیکن ان تمام کے تمام قرآن کریم کے ساتھ سب کے سب آسمانی کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تورات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا تورات میں کیا مسئلہ تھا، کیا بیان تھا تورات میں۔ اگر آپ انجیل، زبور اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، صحائف اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے پہلے آپ قرآن کریم پڑھیں، اسٹڈی کریں، اس کے بعد آپ کو یہ کنکلوژن میں سمجھ آ جائے گی کہ ہاں اس کتابوں میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کیا فرما رہے تھے، کیا ہدایات تھے۔ تو اگر تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں ہے۔ اگر تمام کے تمام قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ 7 صورتیں میں ہے جو حامیم سے شروع ہو جاتی ہے۔ حوامیم سبع جسے کہتے ہیں، 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر، شورا، احقاف، دخان، جاسیہ، احقاف، اس طرح 7 صورتیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پھر 7 صورتوں میں اگر آپ وہ 7 صورتیں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام کے تمام قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ ان 7 صورتوں کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سورۃ فاتحہ میں آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ فاتحہ جو تورات، زبور، انجیل، صحائف اور تمام کے تمام قرآن کریم کے ساتھ سب آسمانی کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آسمانی کتابوں میں کیا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں، ہم سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں ہم سے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ آسمانی کتاب جو ہے نازل بھی اس لیے ہو جاتا ہے نا کہ ایک انسان کو کیا کرنی چاہیے، ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایک انسان کو کیسا اپنی لائف کو صحیح طریقے سے زبردست بنانی چاہیے، اس لیے آسمانی کتاب نازل ہوتا ہے نا۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسماء القرآن سے پہلے آپ سورہ فاتحہ کی کچھ نہ کچھ یہ فضیلت جو ہے اپنے ساتھ نوٹ کریں، بہت اعلیٰ صورت، عظیم صورت ہے، اس لیے تو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا۔ چلے نام پہ آتے، پہلا نام سورہ فاتحہ جو ہے الفاتحہ، جو مشہور نام ہے، قرآن کریم میں بھی منشن ہے، اس کا اصل نام بھی ہے سورہ فاتحہ، اس نام سے جانا جاتا ہے یہ صورت، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ، فتحہ، افتح کہتے ہیں کھولنے کو۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب و رحمتک، اللہ ہمارے لیے رحمت اور مہربانی کا دروازہ کھولنا، اس کا معنی فاتحہ کا معنی کھول دینا، ٹھیک ہے؟ اس طرح دوسرا مثال فتح الباب، دروازہ کھولنا، تو فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ 3 وجہ سے۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، یہ پہلا۔ سورہ فاتحہ صحیح معنوں میں پڑھنے کے بعد اور عمل لانے کے بعد ہم سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اس میں جو مسئلہ ہے بیان ہوا ہے ہمارے رہنمائی کے لیے، تو اگر وہ مان لے تو ظاہری سی بات ہے ہم جنت جائیں گے، پھر اگر اللہ نے چاہا تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو مسئلہ ہے اور جو مقصد ہے اس کو سمجھنے اور عمل میں لانے کے بعد ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ دوسرا، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو فرسٹ نمبر سورت جو آتا ہے وہ سورہ فاتحہ، اس لیے سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کو کھولنے کا صورت۔ قرآن کریم جب ہم کھولتے ہیں تو فرسٹ سورت جو آتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تیسری وجہ، جب یہ صورت ہم پڑھتے ہیں نا، اس صورت کو پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد جتنے بھی علوم ہیں قرآن کریم میں ان سب کے دروازے ہمارے لیے کھول جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک کی ورڈز ہوتا ہے نا، جب وہ کی ورڈز آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے یہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر اگر وہ کی ورڈ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کو بعد میں باتیں سمجھ نہیں آ جاتی۔ تو اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس میں علوم ہے، بہت زبردست علوم، تو آپ کے لیے قرآن کریم میں جتنے بھی علوم ہیں ان سب کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، مطلب آپ پھر صحیح طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے قرآن کے اسماء القرآن میں پڑھا تھا نا، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن قراء سے بار بار پڑھنے والی کتاب، تو جب سے اللہ نے نازل کیا
ابھی تک اور ہمارے بعد بھی قیامت تک پڑھنے والی کتاب جو ہے قرآن کریم، اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے، سمجھ میں لانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں۔ اتھینٹک کویسچن آپ ایز اے مسلم کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنے بھائی بہن سے، کہ بھائی آپ 32 بار نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ایز پر مائی ایکسپیرینس کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے ماشاءاللہ۔ اور اگر کسی کے کمپنی کے بارے میں پوچھے تو اتنا زبردست ڈائگنوسس چلتا ہے نا کہ یار آئی فون از بیٹر دین اینڈرائڈ۔ نہیں اینڈرائڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ آئی فون بیسٹ ہے، کوئی کہتا ہے۔ اتنا ریسرچ ہم نے کیا ہے، لیکن سورہ فاتحہ ہم نماز میں 32 بار پڑھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن شاید آپ کو بھی پتہ نہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کو بیٹھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو اس بات پہ، اگر آپ نماز پڑھتے 2 رکعت اضافی پڑھ لے، شکرانہ پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پرفتن دور میں 2024 میں کتنے فتنے ہیں آج کل، اس میں بھی آپ نے ہمیں قرآن کریم پہ بیٹھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بھی لوگ ہیں پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ہاتھ ہے کہ جی میں نے تو درس کیا ہے 10 سال کیا، 20 سال فلاں مسجد میں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں یہ اخلاص اصل چیز ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں لیکن پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے وغیرہ۔ اگر آپ کے دل میں کسی اور کی اصلاح اور اللہ کی رضا ہو تو آپ سے لوگ قرآن آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ چیز نہیں ہو تو آپ نہ خود سمجھیں گے اور نہ آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو سورۃ فاتحہ، تو میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ قرآن کا ہر ایک علم جو ہے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر، دنیا میں جو بھی ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ تو آپ کو بہت زیادہ شکر اللہ کی ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ جنت میں جب جنتی جاتے ہیں نا تو وقالوا الحمدللہ، جب جنت میں انٹر ہو جاتے ہیں تو سب جنتی جو ہے ایک ہی آواز میں فرسٹ ٹرپ کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن دیا تھا، اگر قرآن نہ ہوتا تو ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے۔ قرآن میں یہ مینشن ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کو اس بات کا بہت زیادہ ناشکری کبھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے استاد پہ، اپنے سیکھنے پہ، اپنے قرآن پہ، اپنے علم پہ۔ ناشکری یہ ہے کہ ٹائم نہ دینا، یاد نہ کرنا، کسی کو بتانا نہیں، اللہ آپ سے چھین لے گا پھر۔ اور ایک بندہ جب چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سے خفا ہو جاتا ہے، تبھی چلا جاتا ہے، کیونکہ مہمان کو کوئی گھر سے نہیں نکال سکتا۔ کب نکالے گا؟ جب وہ بکواس کرنے لگ جاتا ہے یا گالی دینا لگ جاتا ہے، تو پھر انسان کہتے ہیں یار میرے گھر سے چلے جائے، آپ میرے گھر کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آپ سے قرآن تب لیا جائے گا جب آپ اور ہمارا جو ہے اعمال یا اس کے باوجود جو اخلاص میں فرق اور نیت میں فرق آ جائے۔ تو اللہ سے بہت زیادہ دعا کریں، اللہم صرف قلوبنا، اللہم صرف قلبی علی طاعتک، اللہم ثبت قلوبنا، اللہ ہماری دلوں کو مضبوط فرما، اللہ ہماری دلوں کو مضبوط فرما۔ تو یہ دعا بار بار کریں۔ رسول اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح دعا کرتے تھے۔ ہم بہت عاجز ہیں، ہم اس پرفتن دور میں ہم کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے، لیکن یہ جو بچے ہیں یا قرآن کریم کو بیٹھے ہیں، یہ ہماری کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے ہمیں کچھ چیز دیکھا ہوگا نا، تو آپ سب لکھیے الحمدللہ میرے ساتھ، اگر ہم نے اس چیز کا ناشکری کیا اللہ ہم سے چھین لے گا۔ تو یا مثبت القلوب، اے مضبوط کرنے والے دلوں کو، ثبت قلبی علی دینک، آپ ہمارے دلوں کو مضبوط کرے اپنے دین پہ، اپنے قرآن پہ۔ تو یہ دعا بار بار کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے نماز کے بعد 2 رکعت شکر کا ادا کرے کہ اللہ آپ نے ہمیں قرآن دیا۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو، اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، کیونکہ اہم مسئلہ اس میں آئی اور وہ سمجھتے ہیں ہم، اور عمل میں لانے کے بعد ہم جنتی بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، جب ہم قرآن کھولے تو فرسٹ نمبر سورت آ جاتا ہے سورہ فاتحہ۔ تیسرا سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم کے جتنے بھی علوم ہیں، مضامین ہیں، یہ ہمارے لیے کھول جاتے ہیں۔ تو آج کل پوچھے کسی سے، کسی کو بھی یہ چیز نہیں آئے گی۔ چلے نیکسٹ، دوسرا نام سورہ فاتحہ کا سورۃ الصلاح، صاد لام وو کے اوپر کڑا اور پھر ہا، صلاح۔ الصلاح کہتے ہیں نماز کو، اقیم الصلاح، نماز قائم کرے، ٹھیک ہے؟ نماز قائم کرے، کوئی نماز کہتا ہے، کوئی نماز کہتا ہے، جو بھی ہو، ہم منہ تو منزو آئے، باقی آپ سب کی مرضی جو بھی کہے، اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں نماز یا نماز۔ تو سورۃ الصلاح وہ سورت، تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو دوسرا نام جو کہا جاتا ہے وہ سورۃ صلاح ہے۔ سورہ صلاح نماز میں پڑھنے والی سورہ۔ ہم 32 بار دن میں، 32 بار کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ صبح فجر کی نماز میں 4، عصر کی نماز میں 10، ظہر میں، عصر میں کتنے؟ 4، اور پھر شام مغرب میں 5، اور پھر عشاء میں 9۔
تو یہ سب 33 بار، 32-33 بار. تو یہ سب جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث میں آتا ہے اس بندے کا نماز نہیں ہوتا، اللہ قبول نہیں کرتا جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. تو نماز میں پڑھی جانے والی سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ کو دوسرا نام جو کہا جاتا ہے سورۃ الصلاح. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتا ہے جو منہ اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور بات اللہ کا ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں قرآن کریم میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں یہ نماز جو ہے یہ میں نے تقسیم کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرا اور میرا جو بندہ میرے لیے جو کھڑا ہے نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم دونوں کے بیچ میں نماز جو یہ تقسیم ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، نماز میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہے نا، تو قال اللہ تعالی حمیدنی عبدی، اللہ پراؤڈلی جواب دیتا ہے اس بندے کو کہ اس بندے نے میرا حمد بیان کیا، میرے صفات میرے لیے بیان کیا. واہ. اذا قال العبد الرحمن الرحیم، جب ایک بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے صفات اور میرے ثنا صفت بیان کیا ہے. اذا قال العبد مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ مجدنی عبدی. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کیا، میرا بندہ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو میرے سپرد کیا، میرے حوالے کیا، یا میری بڑائی بیان کی، میرے عظیم جو صفات ہے اس کو بیان کی میرے بندے نے. اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب میرا بندہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ حصہ جو ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے. کیا مطلب؟ میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا جو بندہ میرے لیے عبادت کیا، مجھ سے مانگا، تو میں اس کا عبادت بھی قبول کروں گا اور اس کا دعا بھی قبول کروں گا. تو یہ دونوں کے بیچ رہ گیا. اذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال اللہ تعالی هذا ولعبدی ما سأله، اللہ فرماتے ہیں یہ حصہ جو ہے یہ میرے بندے کا ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں اس کو قبول فرماؤں گا اس بندے کے لیے. تو حدیث میں دوسرے حدیث میں آتا ہے کان لہو سکتات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو سکتہ کے ساتھ پڑھتے تھے، بیچ میں رک جاتے تھے. کیا مطلب؟ اس طرح پڑھتے تھے الحمد للہ رب العالمین، تو بیچ میں گیپ لاتا تھا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، پھر فرماتے تھے الرحمن الرحیم، پھر بیچ میں گیپ آ جاتا تھا. کیوں؟ جو بندہ فرسٹ والی حدیث پہ نہیں سمجھتا وہ اسی طرح کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رک جاتے. اسی وجہ سے رک جاتے کہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے. الحمدللہ رب العالمین جب پڑھے تو رکے. اللہ آپ کو اس حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے ہم سب کا. تو اللہ ہمیں خود ہی جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. اور جس بندے کا حضور اللہ کے ہاں ہو، جس کا مائنڈ جو ہے یہ اللہ کے سامنے ہو، صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تو ٹرسٹ می اس کو A to Z 100% یہ فیل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جواب دیا. تبھی جا کے سلام پھیرنے کے بعد ہمارا دلوں کو خوشی نصیب ہو جاتی ہے. جو بندہ اس چیز کو نہیں سمجھتا اور نماز کو صرف ایک برڈن اور بوجھ میں لیا جاتا ہے، اور صرف فرض نماز پڑھ کے یا سنت پڑھ کے بس کہ میں نے بس پڑھ لی، اس بندے نے پڑھ لی تھے لیکن اس کے دل کو سکون حاصل نہیں ہوا. آپ انشاءاللہ اس درس کے بعد آپ سب کے نمازوں میں بہت زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. جب آپ پڑھیں نا اس طریقے سے جس طرح میں نے بتایا، اللہ رب العالمین کے جواب کا انتظار کرے، اور اللہ رب العالمین یہ سنت طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح پڑھتے تھے. تو آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ کا دل ایسے ہوگا کہ آپ نے سچ میں اللہ کے ساتھ ملاقات کی. تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کنگ آف کنگ، بادشاہوں کے بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، ہمارے ساتھ دن میں 5 وقت ملاقات کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم اتنے ذلیل اور کمبخت ہیں نا کہ ہم پھر بھی نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، جانے دو، میرے ساتھ ٹائم نہیں ہے. استغفر اللہ. نازیم ذات ہے جو ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے کہ آ جائے، میرے بندے میری طرف آ جائے. ففروا الی اللہ، قرآن کریم میں اللہ اس طرح فرماتے ففروا الی اللہ، میری طرف دوڑ کر آ جائے،
میں ہوں نا آپ کے لیے. لیکن بندہ کہتے نہیں نا، نہیں میڈیسن ہے، میں میڈیسن کھا لوں گا، میرے دل کو سکون، بس میں ٹھیک ہو. اس طرح اللہ نے 1400 ایئر پہلے بتایا ففروا الی اللہ. تکلیف پہنچے، خوشی آپ کے لیے ہو، جو بھی ہو، جسی بھی سچویشن میں ہو، جیسے بھی ہو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کے آئے تو پھر دیکھیں مزہ. تو قرآن والوں کے ساتھ جو ہے یہ مزے ہوتے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی یہ گفٹ ملا. ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لذت حاصل کریں گے قرآن کو سننے کے بعد. وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. سورہ مائدہ پارہ نمبر 7واں پارہ میں جب فرسٹ آیت شروع ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا سَمِعُوا إِلَى مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب ایک بندہ 20 سال گزارتا ہے، 10 سال گزارتا ہے، 30 سال گزارتا ہے دنیا میں، 40 سال گزارتا ہے، لیکن قرآن کو وہ نہیں بیٹھتے، اور پھر 20 30 40 سال بعد پھر جب بیٹھ جاتا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے لگ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ترا اعینہم، اس کے آنکھوں میں آپ دیکھ لے، تفید من الدمع، وہ اتنا روئے گے، اتنا کہ خون ہی نکلے گا آنسو کی جگہ. کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک خوشی کی وجہ سے، اللہ نے اتنا خوبصورت کتاب ہمیں عطا کیا، واہ، خوشی کی وجہ سے آنسو نکالے گا. اور دوسرا وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ پہ افسوس کرنے کے کہ افسوس ابھی تک مجھے قرآن کیوں نہیں ملا، ابھی تک میں کیا کر رہا تھا، میں نے 20 30 40 سال گزارے، میں دنیا میں کیا، ابھی تک مجھے کیا ملا، کل میں مر جاؤں گا، اپنے ساتھ کیا لے کے جاؤں گا. تو ان 2 وجہ سے ایمان والے وہ روتے ہیں بار بار. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اس طرح قرآن بیان فرماتے تھے یا کوئی اور فرما رہے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ اس کا داڑھی جو ہے وہ سب جو گیلا پڑ جاتا تھا آنسوؤں کی وجہ سے. لیکن ہمارے دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کم بختو، آپ کا دل جو ہے یہ پتھر کی طرح بن گیا، پتھر کی طرح. پھر فرماتے ہیں نہیں، پتھر بھی آپ سے نرم ہے. کیوں؟ آپ جب پہاڑی علاقوں میں جائیں نا تو یہ جتنے بھی یہ چشمے ہیں تو یہ کس سے نکلتے ہیں؟ پتھر سے. تو اللہ فرماتے ہیں پتھروں میں ایک قسم یہ ہے کہ وہ اس سے پانی نکل جاتا ہے، لیکن آپ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ کبھی اللہ کے دربار میں گرے نہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا ابھی تک، آپ سے پتھر بھی عجیب ہے. بعض پتھر ایسے ہے کہ اللہ کی خوف سے پہاڑ سے گڑگڑا کر نیچے آ جاتا ہے، لیکن آپ کبھی گر کر اللہ کی طرف سجدے میں نہیں گئے. آپ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کم بخت انسان. تو اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ٹرسٹ میں، بہت زیادہ محبت. لیکن ہم اگر اس طرح مال کو دیکھیں تو ہم یہ جتنا محبت اللہ ہمیں دے رہا ہے نا، تو ہم یہ محبت جو ہے یہ اس کے قابل ہم نہیں ہے، اس کے قابل ہم نہیں ہے. اور جو ہے وہ قرآن والے ہیں بس. میرے نظر میں قرآن کو آپ بیٹھ گیا خوش قسمت ہے. قرآن کو اللہ نے، میں اکثر دیکھتا ہوں نا، ایک بندہ گروپ لفٹ کرتا ہے یا خود چلا جاتا ہے کچھ وجہ سے تو میں بہت زیادہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں، بہت زیادہ. کیوں یا اللہ، کیوں اس بندے پتہ نہیں کیا اتنا بڑا گناہ کیا کہ وہ بندہ قرآن کریم سے چلا گیا. ہم تو ان لوگوں سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں، ہمارا تو کچھ مطالبے بھی نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ ٹائم اللہ کے لیے دیا ہے. اس وقت میں ہم آپ کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کریم سکھا رہے، سیکھ رہے. یہاں تو کوئی برڈن بھی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. بس ایک آپ کی ایک اصول جو ہے، ہم صرف اس کو فالو بھی صحیح معنوں میں نہیں کرتے، صرف ٹرائی کرتے ہیں فالو کرنے. اس کے باوجود بھی ایک بندہ اتنا ہمت نہیں رکھتا کہ آپ کے راستے میں کچھ ایفرٹ کرے. عجیب بات ہے. بہرحال تو سورۃ الصلاۃ، نماز میں پڑھی جانے والی سورہ، یہ سورۃ فاتحہ. تیسری نام، نمبر 3، سورۃ الحمد. حمد کہتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا. تو اس صورت میں اللہ کی زبردست بڑائی بیان کی گئی ہے، زبردست طریقے سے. باقی صورتوں میں بالکل بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح اس صورت میں ہے. پہلے 3 آیات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی بہترین بڑائی بیان کی گئی ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ حمد کہا جاتا ہے. حامیم دال حمد، اللہ کی بڑائی. نمبر 4، اساس القرآن، قرآن کریم کی بنیاد. میں جس گھر میں بیٹھا ہوں اگر اس گھر کے نیچے سے بنیاد کو ہٹا لے تو یہ گھر جو ہے یہ گر جائے گا. اگر وہ مضبوط ہو تو گھر جو ہے مضبوط رہے گا. ظاہری سی بات ہے نا. تو اساس القرآن، قرآن کریم کا بنیاد جو ہے سورہ فاتحہ ہے. ایک بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، باقی تمام قرآن پڑھے اور مسائل پڑھے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ جائے گا. تو اساس القرآن، قرآن کریم کی بنیاد. نمبر 5، سورۃ الشافیہ، شفا دینے والی صورت. ایک بندہ جو بیمار ہو تو یہ صورت پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو شفا دے گا. ٹھیک ہے، مولیوں صاحبان وغیرہ کے پاس نہ جائے. کیا ہوا بچے؟ سر ہم حمد والے پوائنٹ
لاسٹ میں کوشش کرے، پھر لاسٹ میں پھر جو بھی ہو کویشچن ہو نوٹ کرے، لاسٹ میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الشافیہ، سورۃ الشافیہ کا کیا مطلب ہے؟ شفا دینے والی صورت۔ اگر ایک بندہ بیمار ہو تو یہ صورت پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے کو شفا دے گا انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ 7 بار 7 ٹائم یہ صورت اپنے آپ پہ پڑھ لے اور اپنے ہاتھوں پہ شف کرے نا، اور پھر تمام اپنے بدن کے تمام حصوں پہ ہاتھ پیر لے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو شفا دے گا۔ یا پانی پہ وہ دم کرے، پانی 7 مرتبہ یہ صورت پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرے تو وہ پانی پی لے، اللہ رب العالمین اس میں شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الشافیہ، شین الف فا یا ہا، سورۃ الشافیہ۔ مولیو صاحبان وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو محرم اور نامحرم کی ذکر ہے نا، ہم نے تو یہ چیزیں بہت آسان کی ہے۔ لڑکی ہوگی، عورت ہوگی اور گھر میں مولوی آ کے بٹھا دیتا ہے اور مولوی صاحب اس پہ دم درود کرتے ہیں، عجیب ہے، یہ دین میں کہاں پہ؟ قرآن کریم صرف مولوی کا ہے نا، ہم تو یہاں پہ ہم گرے ہیں نا، تو قرآن کریم تو ہم نے صرف اور صرف مولویوں پہ بس اسپیسیفک رکھا ہے کہ مولوی سے ہٹ کر کوئی بیان جس نے کیا کافر۔ کس نے کہا یار؟ قرآن کریم سب انسانوں کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، ہر ایک انسان کے لیے ہے، اسپیسیفک بندے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ قرآن کریم شروع کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مولوی صاحبان ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کیوں نہیں بیان کر سکتے، اس کا اسپیسیفک میتھڈز ہے اور وجوہات ہے، جو زبردست وجوہات ہے، اس وجہ سے قرآن وہ بیان صاف نہیں کرتے، اس میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر کیوں مسئلہ بن جاتا ہے؟ سورہ ال عمران میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ الشافیہ، اب خود ماں بیمار ہے، ٹیمپریچر ہے، ہاں اپنے جو اس طرح نہ ہو کہ 102 ٹیمپریچر ہے وہ مر رہی ہے اور آپ بس اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پہ شروع لگے وہ مر جائے گی، اس طرح مطلب یہ نہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دنیا کے اصول بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اصول کیا ہے؟ ایک بندہ بیمار ہے تو اس کے لیے اسپیسیفک علاج کرے، علاج کرنے کے بعد آپ اس پہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑے کہ شفا دیتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک بندے کا بھی ٹیمپریچر ہوگا، دوسرے کا بھی ہوگا، وہی بندہ بھی ایک سیم، ان دونوں کو ایک سیم انجیکشن لگے گا، ایک بندہ ٹھیک ہو جائے گا، ایک بندہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب؟ ایک بندے پہ کام کرے دوسرے پہ نہیں کیا؟ نہیں، ایک بندے کے لیے اللہ نے اس پہ شفا رکھا، دوسرے نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ پہ چھوڑ، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں آپ وہ جو اصول ہے وہ فالو کریں، اس کے بعد آپ آ کے اللہ سے مانگے، دعا مانگے، یہ سورہ بار بار اپنے آپ پہ شف کریں تو اللہ رب العالمین اس سے آپ کے لیے بہت زیادہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الشافیہ، کتنے نام ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6 سورۃ الکنز، کاف نون زال، کاف نون زا۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، تو اس صورت میں علوم کا خزانہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ کنز کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 سورۃ التعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ، تعلیم تو آپ لکھ سکتے ہیں مسئلہ، میم سن حمزہ لام ہا، مسئلہ، مسئلہ عربی میں دعا کو کہتے ہیں۔ تعلیم المسئلہ، دعا مانگنے کا طریقہ، تعلیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دعا کا طریقہ سیکھوں تو سورہ فاتحہ سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی کلاس تفہیم القرآن کو کس نے اٹینڈ کیا تھا میرا یونیورسٹی میں؟ کیا جس نے لیا ہو تو اس کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں کس طرح تعلیم المسئلہ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے، کہ دعا اللہ سے دعا کیسے مانگے جائے۔ تو دعا تو سب مانگتے ہیں نا، لیکن اسپیسیفک طریقہ اللہ سے مانگنے کے لیے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ کہا جاتا ہے، اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ اس صورت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت سارے نام ہیں، انتہائی زیادہ نام ہے، میں تو کہہ رہا تھا آج کہ ایٹ لیسٹ آپ کے لیے 20 کہہ دوں، لیکن آپ کا سی ایس ایس ایگزام مڈ ایگزام ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑا احتیاط کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں پہ برڈن زیادہ بوجھ نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وائنڈ اپ ہے اس طرح یہاں تک، ٹھیک ہے؟ کتنے نام پڑے؟ 1 2 3، کتنے نام پڑے ہم نے؟ 8 نام پڑے نا، تو یہاں پر یہ اکتفا کروں گا انشاءاللہ، یہ کافی ہے۔